کام کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں جو حلال اور جائز طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جو آپ کے پاس جو وقت دیا گیا ہے، جو کتاب دی گئی ہے پڑھانے کے لیے، جو شعبہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے، اس کی جو بھی آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کی تیاری کے ساتھ، اس کو پورا آپ ادا کر لیں۔ 8 بجے سے 4 بجے تک، مثال کے طور پر اگر 8 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹے پورا وقت دیں اور پوری اس کی ذمہ داری ادا کریں، اور جہاں 4 بجے اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، آپ کا کوئی تعلق اپنے شعبے سے، ڈپارٹمنٹ سے، اپنے کام سے بالکل نہیں ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ طریقہ ایسا ہے جس میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جائز ہے، حلال ہے، جو کمائی ہے یہ بھی حلال ہوگی کسی سرکاری ادارے میں کہیں بھی۔ لیکن جس کو ترقی کہتے ہیں وہ اس سے ترقی نہیں ہوتی۔ جو لگا بندہ کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی لیول پر رہتا ہے۔ ترقی اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ آپ فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے اس فن کو، اپنے اس ذمہ داری کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے باقاعدہ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کچھ معلومات کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہے، کسی سے گفتگو کی ضرورت ہے، تو فارغ اوقات میں بھی آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سوچ رکھتے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے ترقی ہوتی ہے۔ اس سے ادارے کے جو کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تجارتی کمپنی ہو یا مدرسہ ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہو، حتیٰ کہ حکومت کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کرپشن کے ماحول میں، اس خیانت کے ماحول میں، جو لوگ وہاں اس طریقے سے عمل کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے ترقی کرتے ہوئے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزاریں کہ جو کام جو آپ کی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں مسلسل آپ کوشش کریں، ترقی کریں، معلومات کریں، جو جدید چیزیں آ رہی ہیں ان کو سیکھیں، تو پھر آپ ترقی کریں گے۔ اور یہ چیز اس کی ترقی اس چیز کی جب ہوتی ہے جب کہ آپ اس کو اپنے دماغ پر ایسا سوار کر لیں کہ کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ کے دماغ میں وہی نظام چل رہا ہو جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں مشکلات کیا ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تو وہی ریل چل رہی ہو جو اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ کی ترقی ہوگی اپنے فن میں بھی، اپنے شعبے میں بھی، اپنی مسئولیت میں بھی، اور اسی وجہ سے ادارے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو فیصلہ ساز لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بااختیار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ادارے کے ساتھ اندر سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو اونرشپ کہتے ہیں۔ اونرشپ کو معنی مالکانہ احساس، کہ میں جیسے اپنی چیز کا مالک انسان ہوتا ہے اور اس کو نقصان سے انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے آگے بڑھنے سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ چیز اس سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادارے کا نقصان ہے، میرا اس میں کیا ہے، تو یہ اونرشپ کے خلاف ہے، دیانتداری کے بھی خلاف۔ اس سے آپ ہر سطح پہ ترقی کریں گے۔ اور ایک اس سے بھی آگے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس فکر کو اتنا آپ نے سوار کیا کہ آپ نے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور ایک مدت اس میں گزر جائے، وہ مدت کتنی ہوتی ہے یہ کوئی متعین نہیں ہے، اس کے بعد، اس مدت کے بعد جو فن ہوتا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہتی بلکہ آپ کے ہاتھ میں وہ موم بن جاتی ہے۔ آپ جیسے چاہتے ہیں اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ آج جو مغربی دنیا جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں، یہ سب اسی کی اس پہ کہ اپنے فیلڈ کو، اپنے شعبے کو، اپنی تحقیق کو انہوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا کہ بڑھتے 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 اللہ نے اس شعبے کو، اس فن کو ان کو مسخر کر دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق کسی خاص اس سے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کسبی چیز ہے، آپ اپنی محنت سے کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مغربی دنیا اتنی دور تک پہنچی ہے، یہ اپنے اپنے شعبے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، تحقیق کی ہے، تو ہمیں کسی نے تو منع نہیں کیا تھا۔ تو اگر آج ہم اپنے شعبے میں، تحقیق میں، انتظام انصرام میں، ذمہ داریوں میں اسی طریقے سے محنت کریں تو بہت ہم آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص طور پہ جامعۃ الرشید جیسا ادارہ، یہ تو ایک میدان ہے سیکھنے کا، کھیلنے کا، آگے بڑھنے کا، اپنی صلاحیت، اپنی مہارت، اپنا ٹیلنٹ دکھا کر آگے بڑھنے کا۔ یہاں کہیں کوئی عقیدہ پروری، کوئی ذاتی مفادات قطع نہیں ہے۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے۔